بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم نے 5ویں تراویح مکمل کی، جس میں 7واں پارہ پورا اور 8واں پارہ آدھا ہم نے ختم کیا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، 7واں جو پارہ ہے اس کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو اللہ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو، ان چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے پاک بنایا اور حلال بنایا۔ یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے آپ کو خسی بنا لوں گا، اور پھر یہ قسم کھائی کہ زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، اور پھر یہ قسم کھائی کہ کبھی سوؤں گا نہیں، رات بھر عبادت کروں گا، پھر یہ قسم کھائی کہ ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور پھر یہ قسم کھائی کہ کسی پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ اے عثمان، کیا تو ہی وہ عثمان ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میں خسی ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہاں حضور، میں نے ہی کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کو ایسا کرنے کی اجازت کس نے دی؟ حالانکہ میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں موجود ہوں، اور میں تو نکاح کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہے، پھر تم نے کیسے یہ قسم کھا لی؟ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اے عثمان، کیا تو ہی وہ ہے جس نے یہ قسم کھائی کہ میں اب کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا؟ بولے ہاں حضور، میں نے ہی قسم کھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں ایسی قسم کھانے کی اجازت کس نے دی؟ حالانکہ میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں موجود ہوں، اور میں ہر طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھاتا ہوں، کھجوریں بھی کھاتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کو بھنا ہوا گوشت بہت زیادہ پسند تھا، اس میں بھی بکرے کے جو شانے ہوتے ہیں آپ کو شانے کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی موجود ہوں، میں تو گوشت کھاتا ہوں اور ہر طرح کی اللہ کی نعمتیں کھاتا ہوں، پھر تو نے یہ قسم کیسے کھا لی؟ پھر آپ نے کہا کہ اے عثمان، کیا تو ہی وہ ہے جس نے یہ قسم کھائی کہ میں رات بھر عبادت کروں گا اور سوؤں گا نہیں؟ بولے ہاں حضور، میں نے ہی قسم کھائی۔ آپ نے کہا کہ تم نے ایسی قسم کیسے کھا لی جبکہ میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میں تو رات کو سوتا ہوں اور تہجد میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں، پھر تم نے یہ قسم کیسی کھا لی کہ میں رات میں بالکل نہیں سوؤں گا؟ آپ نے کہا کہ رات کا کچھ حصہ سویا کرو اور کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اس کے بعد کہا کہ عثمان، کیا تم ہی وہ عثمان ہو جنہوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا؟ بولے ہاں حضور، میں نے ہی یہ قسم کھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں ایسا کرنے کی میں بالکل اجازت نہیں دیتا ہوں، میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میں تو کبھی روزے رکھتا ہوں اور کبھی افطار کرتا ہوں، پھر تم نے یہ قسم کیسے کھا لی؟ آپ نے کہا کہ تمہیں صرف مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور 3 دن تو بہت کم ہو گئے، مجھے اور زیادہ کی اجازت دو۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرو۔ کہا کہ حضور یہ بھی میرے لیے بہت کم ہے، مجھے اور زیادہ کی اجازت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن چھوڑ دیا کرو، تم کو روزانہ مسلسل روزہ رکھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں موجود ہوں، پھر تم نے یہ قسم کیسے کھائی؟ تو یہ جو پوری حدیث ہے اور یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے آخر میں ان سے کہا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کسے کہیں گے؟ پہلے زمانے میں بھی ایسا تھا اور ہمارے زمانے میں بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی راہب بن جاتا ہے وہ بیوی بچے کاروبار وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے بس
جنگلوں میں نکل جاتا ہے اور جنگلوں میں جا کے پھر وہ سادھو سنت بن جاتا ہے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں، پھر اس کا رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا، پھر وہ شادی بیاہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی، اور آپ نے اس سے منع کیا۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور کہا کہ ان نکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ میری سنتوں پر جو عمل کرے گا وہ مجھ سے ہے، وہ میری امت میں سے ہے، اور جو میری سنت کو چھوڑ دے گا، اپنے من کی منمانی کرے گا، کہ کوئی آدمی ہے وہ یہ کہے کہ نہیں میں نکاح ہی نہیں کروں گا، مجھے بزرگ بننا ہے، تو بغیر سنت کو زندہ کیے کہ کوئی بھی آدمی بزرگ نہیں بن سکتا۔ سب سے بڑا بزرگ اور سب سے بڑا ولی وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ سنتیں پائی جاتی ہیں۔ جس کے زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں نہیں ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی ولی نہیں بن سکتا۔ اس لیے رہبانیت جسے کہیں گے اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ اللہ کی قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اور پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اس لیے ہر طرح کی نعمت اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے، اور آدمی اس کو استعمال کرے اور اس کے بعد میں الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار بندہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ خدا کی تلاش میں نکلتے تھے، جنگلوں میں بھٹکتے تھے 10 15 سال۔ آج ہمارے زمانے میں بھی ہے ایسے بہت سارے لوگ کہ وہ بالکل ننگے اور برہنہ رہتے ہیں، ان کو ناگا سادھو کہتے ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا۔ اور جو مر جاتا آدمی، وہ مرے ہوئے آدمی کی جو راکھ ہوتی ہے اس کو پورے آنکھ پہ ایسا مل لیتے، وہ بولتے کیوں؟ تو ہم کو خدا کا تقرب حاصل ہوگا۔ یاد رکھو خدا کا تقرب جو ہے خدا کے حکموں کو توڑ کر کبھی بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ خدا کے اگر قریب میں جانا ہے تو اللہ کے حکموں پہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا پڑے گا، تب جا کے خدا کے قریب وہ آدمی پہنچے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہوں نے ہوا میں اپنا ہاتھ ایسا لٹکا کے اس کو سکھا دیے، اب وہ ہاتھ کچھ حرکت نہیں کرتا، وہ بس ایسی ہوا میں۔ بولے بھائی کیوں ایسا کیوں آپ نے کیے؟ تو بولے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ ارے خدا نے تجھے ہاتھ تسبیح پڑھنے کے لیے دیے، وضو کرنے کے لیے دیے، دھونے کے لیے دیے، اور کھانا کھانے کے لیے دیے، ان ہاتھوں کو استعمال کر اور اللہ کا شکر ادا کر، تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو تو نے جو ہے پوری طرح سے خراب کر دیا، وہ نعمت کو تو نے ٹھکرا دیا، اپنے ہاتھ کو سکھا دیا ایسا ہوا میں لٹکا کے، تو کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا؟ کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرب حاصل ہوگا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اور اللہ نے جتنے اسباب پیدا کیے ہیں ان کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ یہی نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ دیکھو نبیوں کی زندگیوں کو اٹھا کر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہر نعمت کا استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑے پہنے ہیں جو کپڑے آج کے زمانے میں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ نے ایسے بھی کپڑے استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کی سواری تھی، آپ کے پاس گھوڑا بھی تھا، آپ کے پاس خچر بھی تھا، آپ کے پاس ایک گدھا بھی تھا، آپ کے پاس 2 اونٹنیاں تھی، یہ تمام سواریاں تھیں وہ زمانے کی، ہر ایک سواری آپ کے پاس میں تھی۔ آپ کو جب جس سواری کی ضرورت پیش آتی آپ اس کے اوپر سوار ہو کے تشریف لے جاتے تھے۔ ہر نعمت کا استعمال کیا۔ کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے کا انکار نہیں کیا۔ جو کھانا آپ کے سامنے آ گیا اگر وہ حلال ہے اور وہ صدقے کا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ بول کر اس کو تناول فرمایا۔ آپ نے پھلوں کا استعمال کیا، ہر طرح کے پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے اور آپ کے صحابہ نے بھی کھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، ان کے سامنے ایک مرغی آئی جو بھنی ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک شاگرد سے کہا کہ اس میں سے کھاؤ، اس نے کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا۔ بولے کیوں؟ تو کہا کہ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے تقوی کے خلاف ہے، جبکہ میں نے میری آنکھوں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے ہر نعمت کا استعمال کیا لیکن اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ اسی لیے کہا کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ اس کے بعد یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا
وجعلنا من المسلمین. اور اس کے بعد ایک اور دعا ہے الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروعنا وانعم علینا وافضل. جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اللہ اس سے اس کھانے کا حساب نہیں لے گا. تو اللہ کے نبی نے وہ نعمتیں استعمال کی. خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو ہوتی تھی ویسی خوشبو صحابہ فرماتے ہم نے کبھی بھی ویسی خوشبو نہیں سونگھی. اور وہ کیسی خوشبو ہوتی تھی؟ وہ خوشبو ہوا کرتی تھی جسے عود کہا جاتا تھا اس زمانے میں. ہمارے زمانے میں تو عود دیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہے. جسے جلایا جاتا ہے وہ عود نہیں ہے، اس کو لوبان کہتے ہیں. عود جو ہوتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کے میں جا رہا تھا تو ایک عطر والا باہر کھڑا ہوا تھا، بولے عطر لے کے جاؤ عطر لے کے جاؤ. میں نے بولا بتاؤ کون کون سا ہے آپ کے پاس؟ اب انہوں نے بتایا. میں نے کہا کہ مجھے عود چاہیے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، ایک دم پیور اوریجنل مجھے عود چاہیے، 24 کیرٹ بالکل عود ہونا، اس میں کچھ بھی مکس نہیں ہونا. تو اس نے ایک عطر بتایا اور بتانے کے بعد میں نے پوچھا یہ کیا تولہ ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا تقریباً 5000 ریال کا ایک تولہ ہے. اب 5000 ریال بولے تو کتنے ہو رہے اپنے انڈیا کے؟ ہم اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے. اتنا مہنگا وہ عطر، یعنی تقریباً 75,000 روپیے ہوتے. 75,000 روپیے کا 10 گرام، اس میں تو 75,000 میں اپنے یہاں کا بولیں گا سالا 3 تولے سونا آتا. عطر کا ہی کو لینے کا اتنا مہنگا. مگر وہاں پہ لوگ ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسا اوریجنل عطر استعمال کرتے تھے. عود جسے کہتے ہیں وہ ایک دم اوریجنل جو درختوں سے نکالا ہوا ہوتا تھا، وہ عود آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے. اور ایسا لگاتے تھے، اپنی داڑھی کے اندر بھی لگاتے تھے، سر میں بھی لگاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے آپ کے چاروں طرف سے بیٹھتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آپ کے پاس آتے تھے. اس لیے آپ یہ چاہتے تھے کہ ایسی خوشبو نکلے جسے سونگھ کر فرشتے آپ کے آزو بازو بیٹھے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، آج کے زمانے میں بھی اللہ نے جتنی نعمتیں ہم کو دی ہے، اچھے سے اچھے گاڑی کا استعمال کرنا یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ نعمت ہے، آدمی نے اس کا استعمال کرنا چاہیے. آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہن سکتے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اچھے سے اچھا کھا سکتے، اچھے سے اچھے گھر کے اندر رہ سکتے. لیکن ہر حال میں اللہ کا کیا کرنا پڑے گا؟ شکر ادا کرنا پڑے گا. اللہ کا ہم نے شکر ادا کیا. اور خود اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر اللہ نے تم کو مال و دولت دیا ہے تو تم اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، دولت دی اور آدمی بس اس کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، نہ اس سے اچھے کپڑے پہن رہا ہے اور نہ ہی اس سے اچھا کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کر رہا، نہ اچھے گھر میں رہ رہا. اس کو دیکھ کے لوگوں کو ایسا لگ رہا کہ بیچارے کو زکوٰۃ کے پیسے دینا کیا معلوم. تو ایسی زندگی کیا فائدے کی؟ کسی فائدے کی ایسی زندگی نہیں ہے. بلکہ اللہ نے تم کو دیا ہی اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کو جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ ہے تکبر کرنا اور گھمنڈ کرنا. کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی گاڑی پہ بیٹھا ہے تو اس کے دل میں اگر اکڑ اور گھمنڈ پیدا ہو رہا ہے، ریاکاری اور دکھاوا، تو اب یہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے. لیکن وہ اس پہ بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے ایک سواری عطا فرمائی، تو اللہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرے گی. کوئی اچھے گھر میں رہ کر اگر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اے اللہ آج دیکھ لوگوں کے پاس میں گھر نہیں ہے، لوگ راستے پہ اور فٹ پاتھ پہ راتیں گزارتے ہیں، تو نے کم سے کم مجھے سر چھپانے کے لیے ایک 4 دیواری دی. ایسا آدمی شکر کرے گا تو اللہ ایک کی بجائے اس کو 2 عطا کریں گے. لیکن اگر پتھروں کے گھر میں بھی رہ کے اکڑیں گا اور بولیں گا کہ ہاں پہلے تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، دیکھے گا کیسا میں نے ابھی یہاں پہ اتنا بڑا تاج محل کھڑے کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے. اللہ کو اکڑ اور گھمنڈ بالکل ناپسند ہے. شکر اگر آدمی سنگ مرمر کے محل میں رہ کر بھی کرے گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اسی لیے فضائل ذکر میں ایک حدیث ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کی. تو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہی اس لیے ہے اور ہم کو کہا ہے کہ لا تحرموا طیبات. اللہ نے جتنی حلال چیزیں تم کو عطا کی ہے ان کو زبردستی اپنے اوپر حرام مت کرو، بلکہ ان کا استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے فوراً بعد کا جو صفحہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو شراب اور جوئے سے روکا ہے.
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ نے کہا کہ شراب اور جوا یہ ہلاک اور برباد کر دینے والی چیز ہے، اس سے دور رہا جائے۔ اب میرے محترم بزرگوں، ایک تو شراب وہ ہوتی ہے جو کھلے عام پی جاتی ہے، وہ تو کھلے عام حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے زمانے میں بہت سارے ایسے کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی دوائیاں ہوتی ہے، بہت ساری ایسی کھانے کی چیز ہوتی ہے، بہت سے کیک آتے ہیں، پام کیک بولتے ہیں اس کو، وہ کیکوں کے اندر بھی شراب ملائی جاتی ہے۔ ہم نے استعمال کرنے سے پہلے اس کے کنٹینٹ دیکھنا چاہیے، اس کے اندر کیا کیا ہے، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا اس میں شراب ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب شراب ایسی پی جائیں گی جیسے لوگ پانی پیتے ہیں، اور آج وہی زمانہ ہے۔ ہمارے زمانے میں یہود و نصارہ نے شراب کو اتنا عام کر دیا ہے، چاہے آپ کھلے عام شراب کو کوئی نہ پی رہا ہو، لیکن اس کو دوسری شکلوں کے اندر تبدیل کر دیا، اس کو کھانے کی چیزوں میں ڈال دیا، اس کو پینے کی چیزوں میں ڈال دیا، اس کو دواؤں کے اندر ڈال دیا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی نئی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے اس کے کنٹینٹ میں کہ اس میں شراب ہے یا نہیں ہے، یا اس پہ الکوہل لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے، تو اللہ ہماری پھر اس سے حفاظت کرے گی۔ ایسے ہی جوا، پہلے زمانے میں جوئے کی عام شکلیں تھی کہ لوگ جو ہے جوا کھیلا کرتے تھے، تو سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی جوا کھیل رہے ہیں، لیکن آج جوئے کی بھی شکلیں بدل چکی ہیں۔ آج جوا بھی جو ہے آن لائن ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ آن لائن جوا کھیلتے ہیں، وہ کھیلنا بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ عام جو جوا کھیلا جاتا تھا پہلے زمانے میں، ویسا یہ جوا بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے جوئے کی اور بھی شکلیں ہیں جن کو مسلمان حلال سمجھتے ہیں لیکن وہ حرام ہیں، جیسے مثال کے طور پہ شیئر مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ اب شیئر مارکیٹ کا جو کاروبار ہے اس کے اندر جو حلال کمپنیاں ہیں، آپ اس کے شیئر خرید سکتے، بیچ سکتے، وہ حلال تجارت ہے آپ کے لیے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری شکلیں ہیں جو حرام ہیں، اور وہ مسلمان جانتے نہیں۔ بہت سے مسلمان اس کے پورے مسائل نہیں جانتے، اور وہ صرف ظاہری مسئلہ جب معلوم کر لیتے کہ بھئی شیئر مارکیٹ کی ٹریڈنگ حلال ہے، اور وہ کاروبار شروع کر کے بعد میں پھر آہستہ آہستہ حلال سے جوئے کے اندر داخل ہو جاتے۔ ابھی اس کے اندر آپشن ہوتا ہے، وہ آپشن کے اندر جو ٹریڈنگ چلتی ہے وہ حرام ہے، شریعت کے نظر میں وہ جوا ہے، آپ آپشن میں ٹریڈنگ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے بٹ ہوتا ہے، آپ بٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر شارٹ سیل ہوتا ہے، شارٹ سیلنگ ہوتی ہے، شارٹ سیلنگ بھی شریعت کے نظر میں حرام ہے۔ شارٹ سیلنگ کیسے ہوتی ہے کہ بیچنے والا وہ پہلے مال خریدتا نہیں، خریدنے کے پہلے اس کو شارٹ کر دیتا، اس کو سیل کر دیتا۔ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے، اس کا ریٹ 100 روپے چل رہا ہے، اور اس کے پاس میں نیوز آئی ہے کہ اس کو سیل کر دو، اس کا ریٹ گرنے والا ہے، بعد میں اس کو 90 روپے میں بائی کر لینا، تو مار دو، بولے شارٹ مار دو، سیل کر دو اس کو۔ اب 100 روپے کے بھاؤ میں کسی نے سیل کر دیا اور واپس میں اس کو 95 روپے یا 90 روپے پہ خرید لیا، حالانکہ پہلے بیچا اور بعد میں خریدا، لیکن بیچ میں 5 روپے کا گیپ آ گیا۔ یہ جو کمائی ہے یہ حرام ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو بیچنا ہے تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ خریدنا پڑے گا۔ آپ پہلے بیچ کے اس کو خرید نہیں سکتے، شریعت کی نظر میں پہلے خریدنا پڑے گا پھر بیچنا پڑے گا۔ کوئی آدمی پہلے بیچ رہا ہے تو اس کے تو قبضے میں ہے ہی نہیں، پھر اس کو بیچنے کا حق کہاں سے حاصل ہے؟ تو یہ شکلیں جو ہے یہ جوئے کی شکل ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے بہت ساری ٹریڈنگ ہوتی ہے، ٹریڈنگ کے جو طریقے ہوتے ہیں، شارٹ سیلنگ ہوتی ہے، شارٹ سیلنگ کے بعد ایک ہوتا ہے لاٹ میں مال خریدنا۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 50 روپے ہے، تو جس کے پاس آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو 500 روپے تک کی لمٹ دیتا ہے، تاکہ آپ اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ کریں گے تو اس کا بروکریج زیادہ سے زیادہ بنے گا۔ یہ بھی ٹریڈنگ کو ہمارے علماء اکرام ناجائز کہتے ہیں اگر آپ انٹرا ڈے میں کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی شکلیں ہیں یہ تمام جوئے کی شکلیں ہیں، اور جو لوگ یہ سب باریکیوں کو جانتے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا بتا رہا ہوں۔ یہ تمام صورتیں جو ہے یہ شریعت کی نظر میں ناجائز ہیں۔ خالی آپ ٹریڈنگ کے حساب سے، ایک انویسٹر کے حساب سے کچھ شیئر خریدتے ہیں، پھر ریٹ بڑھنے کے بعد اس کو بیچ دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔
اسی طریقے سے ہمارے سماج میں آج کل بستی کا ایک نظام چل پڑا ہے۔ بستیوں میں بھی دو ٹائپ کی بستی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں 4-5 لوگ مل کے ہر ہفتے 100 روپئے جمع کرتے ہیں اور ایک آدمی کے نام کی چٹھی نکالتے ہیں، یہ بستی شریعت کی نظر میں جائز ہے۔ اور ایک دوسری صورت بستی کی وہ ہوتی ہے جس میں بولی لگائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ 5 لوگ ہیں اور پانچوں نے 20-20 ہزار روپئے ڈالے ہوئے ہیں بستی میں، اب وہ 1 لاکھ کی بستی ہو گئی۔ اس کی بولی لگتی ہے کہ کم سے کم بھاؤ میں اس کو کون خریدے گا۔ کوئی بولتا ہے مجھے 90 میں چاہیے، پھر آواز لگتی ہے 85 میں چاہیے، پھر تیسرا بولتا ہے مجھے 80 میں چاہیے، تو 80,000 میں اس کو دے دی جاتی ہے، اور بچے ہوئے جو 20,000 ہوتے ہیں وہ باقی کے جو 4-5 پارٹنر ہوتے ہیں ان میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے، اور وہ جو پیسہ ہے وہ حرام ہے، سود ہے، بیاج ہے، وہ کھانا بھی ناجائز ہے اور ویسی بستی چلانا بھی ناجائز ہے۔ اور یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ جن لوگوں کو بستی کی لت لگ جاتی ہے، خاص طور پہ یہ بولی کی بستی لگانے کی، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہوں، ایسے لوگوں کے گھر برباد ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے بولی کی بستی کے اندر کم بھاؤ میں بستی اٹھا لیے اور وہ بستی میں رکشہ خرید لیے، بعد میں گاڑی لے لی، اور لینے کے بعد میں اب وہ بستی کے بھی پیسے بھرنا ہے، رکشہ ہے اس کے بھی پیسے بھرنا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بستی کے پیسوں پہ لوگوں نے 2-2 3-3 گاڑیاں کھڑے کر دی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ نہ بستی کے پیسے بھرنے کو پیسے رہے، وہ گاڑی والوں نے گاڑی لے کر چلے گئے، بستی والوں نے وہ گاڑیوں کو بھنگار کے اندر بیچ کے یا پھر اس کی حراسی کر کے اپنے پیسے نکال لیے۔ اور یہ آدمی بیچارہ جس نے اپنا لاکھوں روپیہ اس کے اندر اتنے دنوں سے محنت کرتے کرتے جو بھر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں آخر میں کچھ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں، وہ جہاں پہ کھڑا ہوا تھا وہیں پر تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی حلال راستے سے ہم کو جتنی روزی دے رہا ہے، ہر حال میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کم سے کم میں اور اسی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، حلال طریقے سے، حلال میں پڑے بغیر، بستی میں پڑے بغیر، لون میں پڑے بغیر، بینکوں کے چکر میں پڑے بغیر، رکشہ گروی رکھے بغیر، گاڑیاں گروی، گھر گروی رکھنے کی نوبت نہیں آنا چاہیے۔ یہ سب کیے بغیر جو ہماری تھوڑی بہت آمدنی ہو رہی ہے، جتنا اللہ دے رہا ہے، اگر آدمی اس پہ راضی رہ کر اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس حلال کمائی میں ضرور برکت عطا کریں گے سبھی اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک۔